بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں زندگی میں، لیکن جو غلطیاں لوگوں کو پہچاننے میں ہوئیں ان کا خمیازہ سب سے زیادہ بھگتا۔ غم کو اسی طرح قبول کرو جس طرح خوشی کو قبول کرتے ہو، دونوں ایک ہی مصنف کی لکھی ہوئی ہیں۔ کبھی کبھی شکایت کرنے سے بہتر ہے انسان خاموش رہے، کیونکہ جب فرق نہیں پڑتا تو شکایت کیسی۔ انسان مکان بدلتا ہے، رشتے بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، لیکن پھر بھی دکھی رہتا ہے، کیونکہ وہ اپنا رویہ نہیں بدلتا۔ جس شخص کے دشمن نہ ہوں اور سب دوست ہوں، اس جیسا منافق کوئی نہیں، کیونکہ دشمن اس کے ہوتے ہیں جو حق کی بات کہتا ہے۔ لوگ ہمارے اندر ہمارا دکھ تلاش نہیں کرتے، ان کو اس تماشے کی کھوج ہوتی ہے جو ہمارے ساتھ ہوں۔ دکھ کی سختیاں چہرے سے تو رخصت ہو جاتی ہیں، لیکن انسان کے اندر داخل ہو کر اس کے گوشے گوشے کو ویران کر دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس انسان کو نوازنا چاہتا ہے، عظیم مقام دینا چاہتا ہے، تو اسے تکلیف، دکھ، درد کی راہ بخشتا ہے، تاکہ وہ مضبوط بن کے اتنا سیکھ لے کہ اپنی منزل تک پہنچ جائے۔ یاد رکھنا، انسان کو دکھ انسان کو سکھانے کے لیے ملتا ہے، لیکن افسوس تو یہ ہے کہ انسان اس دکھ کی وجہ سے روتا رہتا ہے۔ انسان دکھ اور درد کی وجہ سے کتنا ہی روتا رہے لیکن ختم نہیں ہوگا، کیونکہ دکھ انسان کو رلانے کے لیے نہیں بلکہ انسان کو سکھانے کے لیے آتے ہیں۔ جب تم اس دکھ سے سیکھ لوگے جو وہ تمہیں سکھانا چاہتا ہے تو تمہارا دکھ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ زندگی اتنی دکھی نہیں کہ مرنے کو جی چاہے، بس لوگ اتنے دکھ دیتے ہیں کہ جینے کا دل نہیں کرتا۔ دکھ انسان کو ریت کی دیوار کو ڈھانپ دیتا ہے یا چٹان کی طرح کھردرا اور سخت بنا دیتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے، انسان کو جہاں سے پیار کی سب سے زیادہ امید ہوتی ہے، اس کو سب سے زیادہ دکھ بھی وہیں سے ملتا ہے۔ اللہ پاک کہتا ہے، کسی کو تکلیف دے کر مجھ سے اپنی خوشی کی دعا مت کرنا، لیکن اگر کسی کو ایک پل کی خوشی دیتے ہو تو اپنی تکلیف کی فکر مت کرنا۔ بعض تکلیف ایسی ہوتی ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ اب ہم مر جائیں گے، جیسے اب کہیں سے کوئی مدد نہیں آئے گی، اور پھر ہم جلد مایوس ہو جاتے ہیں۔ مگر جانتے ہو کہ کوئی غم مسلسل نہیں رہتا، وہ ہمارا پیارا رب بڑا رحیم ہے، تمہاری سوچ سے بھی زیادہ کریم ہے، اسے تو یہ بالکل بھی گوارا نہیں کہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچے۔ اللہ تعالیٰ جس کو اپنا آپ یاد دلانا چاہتا ہے اسے دکھ کا الیکٹرک شوق دے کر اپنی جانب متوجہ کر لیتا ہے۔ دکھ کی بھٹی سے نکل کر انسان دوسروں کے لیے نرم پڑ جاتا ہے، پھر اسے نیک عمل خود بخود اور باخوشی سرزد ہونے لگتے ہیں۔ دکھ تو روحانیت کی سیڑھی ہے، اس پر صبر اور شکر کرنے والے ہی چڑھ سکتے ہیں۔ جب تم تھک جاؤ تو کچھ دیر اللہ کے سامنے رو لیا کرو، مشکلوں کا وزن کم ہو جائے گا۔ ہر درد سبق دیتا ہے اور ہر سبق انسان کو بدل دیتا ہے۔ غلطی اور بھول ہر شخص سے ہو جاتی ہے، لیکن سمجھدار وہ ہے جو جلد اللہ سے رجوع کرے۔ وہ آزماتا تو ہے مگر راستے بھی وہیں دکھاتا ہے، کیونکہ وہیں رب غفور الرحیم ہے۔ زندگی ایک کمزور ڈور کی مانند ہے جو کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی ہے۔ جو مختصر گھڑیاں ہمیں نصیب ہوئی ہیں، کوشش کریں کہ انہیں اس شاندار انداز میں استعمال کریں کہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں۔ جب اللہ کو آپ کی زندگی میں اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو برے لوگوں کی حقیقت آپ کے سامنے لے آتا ہے۔ انسان جب صبر کر لیتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی چیز اسے توڑ نہیں سکتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 3 طریقوں سے پریشانی خوشی میں بدل جاتی ہے۔ نمبر 1، خاموش رہنا، خاموش رہنے سے پریشانی کم ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، صبر کرنا، صبر کرنے سے پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، شکر کرنا، شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ ہر کسی کے لیے دعا کیا کرو، کیا پتہ کس کی قسمت تمہاری دعا کا انتظار کر رہی ہو۔
اے عزت دینے والے رب، ہمیں ان لوگوں کے سر سے بچا جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لیں لیکن ہماری برائیاں پھیلا دیں۔ ہر بات میں اللہ کا ذکر کرو گے تو ہر کام میں اللہ کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ ہمیں اسی سے ڈرنا چاہیے جس کے ہاتھ میں ہماری تقدیر کا قلم ہے۔ ہماری تقدیر کا قلم لوگوں کے ہاتھ میں نہیں بلکہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ زندگی میں اگر کوئی پوچھے کہ کیا کھویا اور کیا پایا تو بلا جھجک کہہ دینا کہ جو کھویا وہ میری نادانی تھی اور جو پایا وہ میرے رب کی مہربانی ہے۔ جب ہم کچھ برا کرتے ہیں تو دائیں بائیں آگے پیچھے اچھی طرح دیکھ لیتے ہیں، بس اوپر ہی نہیں دیکھتے۔ لوگوں کو فائدہ نہ پہنچا سکو تو نقصان بھی نہ کرو، خوش نہ کر سکو تو رنجیدہ بھی نہ کرو، تعریف نہ کر سکو تو غیبت بھی نہ کرو۔ تم جس جگہ بھی ہو اللہ کی مرضی سے ہو، تمہیں کوئی بھی وہاں سے ہٹا نہیں سکتا۔ اس لیے دل سے دنیا کا خوف نکال کر ایک اللہ پر بھروسہ کرو۔ جب کوئی دل دکھائے تو چپ رہنا، کیونکہ جنہیں ہم جواب نہیں دیتے انہیں وقت جواب دیتا ہے۔ توبہ کی مہلت ملنا بھی اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اس بڑے عذاب سے پہلے ہم اسی دنیا میں عذاب کا مزہ چکھاتے رہیں گے، شاید یہ باز آ جائیں۔ کسی کو جلیل کرنے سے پہلے خود جلیل ہونے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ چالاکیاں اور ہوشیاریاں صرف دنیا میں ہی اچھی ہیں، آخرت میں کیا کرو گے؟ فرشتے تو سارا حساب لکھ کر بیٹھے ہیں۔ فکر نہ کریں، لوگ بھول جائیں گے مگر اللہ تعالیٰ نہیں بھولتا آپ کی نیکی اور نہ لوگوں کی زیادتی۔ جب اللہ تمہارا گواہ ہو جائے تو ہر زیادتی کا جواب عرش سے آتا ہے۔ جب آپ اپنی بات بتانے اور جذبات کی وضاحت دینے میں ناکام ہو جائیں تو اس وقت سب اللہ تعالیٰ پر چھوڑ کر پیچھے ہٹ جانا بہتر ہے۔ جب انسان اللہ کی پکڑ کو بھول جاتا ہے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور سخت دل اللہ کے غضب کی نشانی ہے۔ ان لوگوں سے مت ڈرو جو اپنا بدلہ لینا جانتے ہوں، بلکہ ان لوگوں سے ڈرو جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ جملہ بہت چھوٹا ہے پر اس کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ اللہ کی طرف آ جاؤ اس سے پہلے کہ اللہ تمہیں اپنی طرف بلائے۔ دنیا میں کوئی سچا ہمدم نہیں ہوتا، ماں باپ کا پیار کبھی کم نہیں ہوتا۔ دنیا چلانے پر بھی نہیں سنتی اور ماں باپ آپ کے بنا بولے بھی سمجھ جاتے ہیں۔ بیٹی اور ماں باپ کا رشتہ دل سے جڑا ہوتا ہے، کیونکہ بیٹی اپنے ماں باپ کے دل کا ٹکڑا ہوتی ہے۔ ہر رشتہ دور ہونے پر ٹوٹ جاتا ہے، صرف بیٹی اور ماں باپ کا رشتہ ہوتا ہے جو دور ہو کر بھی مضبوطی سے جڑا رہتا ہے۔ اگر آپ اپنے ماں باپ کا خیال نہیں رکھتے تو ہو سکتا ہے کل آپ کے بچے بھی آپ کا خیال نہ رکھیں۔ آپ کے ماں باپ کو آپ کے سہارے اور پیار کی ضرورت ہے۔ دل کی گہرائیوں سے ایک سبق سیکھا ہے، بنا ماں باپ کے ساری زندگی پھیکی ہے۔ دنیا میں سب سے خراب اور سب سے بھیانک آواز اس اولاد کی ہے جو چیخ کر اپنے ماں باپ سے بات کرتی ہے۔ ماں باپ وہ ہستی ہے جس کے پسینے کی ایک بوند کا قرض بھی اولاد چکا نہیں سکتی۔ جیسے جیسے عمر گزرتی ہے احساس ہونے لگتا ہے کہ ماں باپ ہر چیز کے بارے میں صحیح کہتے تھے۔ ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کر رکھیے، لوگوں کے پاؤں پکڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ باپ کی موجودگی سورج کی طرح ہوتی ہے، سورج گرم ضرور ہوتا ہے، اگر نہ ہو تو اندھیرا چھا جاتا ہے۔ سب بدل جاتے ہیں، یار بھی اور پیار بھی، بس ایک ماں باپ کی محبت نہیں بدلتی۔ اپنے ماں باپ کا سہارا بنیے، کسی کا ٹائم پاس نہیں۔ میری دنیا میں جو اتنی شہرت ہے میرے ماں باپ کی بدولت ہے۔